السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آن لائن جو ہماری قرآن مجید کی کلاسز گرلز کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کے لیے جو چلتی ہیں، الحمدللہ اب تک کئی سو ہماری بہن بیٹیاں، مائیں، بچیاں، کسی بھی عمر سے آپ تعلق رکھتی ہوں، الحمدللہ ہر عمر کی خواتین نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا ہے اور سیکھ رہی ہیں ابھی بھی۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ فیمیل اسٹاف ہی ہے ہمارے پاس گرلز کو پڑھانے کے لیے۔ تو اگر آپ بھی آن لائن قرآن مجید کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں، اردو سیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ اس نمبر پر کال کر سکتی ہیں۔ یہ جو نمبر ہے یہ خاص طور پر آن لائن کلاسز کے لیے ہیں، بس اس نمبر پر آپ سے صرف آن لائن کلاسز سے ریلیٹڈ ہی بات ہوگی، اور یہ گرلز کے لیے ہیں، میل کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر مرد حضرات قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 11، اور قرآن مجید کو دوبارہ سے سکھانے کا سلسلہ بھی میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ نورانی قاعدے کی کلاسز انشاءاللہ بہت جلد اب شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور رمضان سے پہلے ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو دہرانے کا بھی سلسلہ شروع کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا چینل ہے خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اس پر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں، اسی لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں کی جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ اچھا جی، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اللہ کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ڈرتا ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ۔ ان لوگوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آپ نے جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہم کو تھوڑے ٹائم کے لیے مہلت دے دی، کیوں نہ ہم کو تھوڑے ٹائم کے لیے مہلت دی؟ آپ نے ہم کو مہلت دے دینی چاہیے تھی آپ کو، کیوں نہ ہم کو قریبی مدت تک مہلت دی؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور تقوی اختیار کرنے والے کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہے؟ یعنی تمہارے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، انصافی تمہارے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا بیان فرما رہا ہے وہ سمجھو آپ۔ جب مسلمان مکے میں تھے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ حد سے زیادہ ظلم صحابہ اکرام پر کیا کرتے تھے، تو اس وقت صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مقابلے کا، جہاد کا حکم دے دے تو ہم ان سے مقابلہ کریں، لیکن اس وقت ایمان مضبوط بھی نہیں تھا اور تربیت صحابہ اکرام کی ہو رہی تھی، جماعت بھی تھوڑی سی تھی، دنیا کے اسباب بھی مکمل نہیں تھے، تو اللہ کا حکم مکے میں جہاد کا نہیں آیا۔ جب صحابہ اکرام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما لی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے میں آزادی کے ساتھ رہنے لگے، ظلم و ستم ختم ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ تو اب جو کمزور ایمان والے جو لوگ تھے، جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کورس پورا نہیں ہوا، تو جن کا کورس تربیتی کورس پورا نہیں ہوا تھا، اور بعض منافقین جو مدینہ کے اندر تھے، تو ان کو جو ہے نا یہ لگا کہ ارے یار تھوڑا سا آرام کر لیتے،
اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کے طور پر یہ خیال آ رہا ہو، بلکہ ایسے سمجھ لو آپ جیسے کورس پورا نہیں ہوتا تو جو چیزیں ایک اسٹوڈنٹ فیل کرتا ہے، تو بس ایسے ہی سمجھ لو آپ، جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے بڑے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ارے یار اب تھوڑا سا ریسٹ مل جائے، تو اس میں جو ہے کسی بڑے کے بارے میں بدگمانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے. جیسے فطرتاً کسی کام میں آپ تھک گئے، اب آپ تھوڑا سا ریسٹ چاہ رہے ہو، اب آپ کو حکم آ جائے کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ سوچو کہ ارے یار تھوڑا سا آرام مل جاتا. تو کمزور ایمان والے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ آ گیا جب جہاد کا حکم آیا کہ ارے مکے میں تو اتنا ظلم و سہا ہی، اب تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا، تھوڑا سا آرام مل جاتا، اب سکون کی لائف گزر رہی ہے، کیا تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا جہاد کا حکم. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والے کے لیے راحت آرام دنیا کے اندر نہیں ہے، ایمان والے کے لیے تو اصل جو راحت اور آرام ہے وہ آخرت میں ہے. تو یہ تعلیم مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. دیکھیے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم، کہ جن سے کہا گیا، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دو. یعنی مکے میں یہ سب کہا گیا جب یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ لڑنے کا حکم ملے تاکہ ہم ان ظالموں سے، مشرکین مکہ جو ظلم ڈھاتے تھے، اس کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ جہاد کی تمنا کرتے تھے. جب مدینے آ گئے اور راحت آرام کی زندگی گزرنے لگی تب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا. تو جب جہاد کا حکم آیا، لڑنے کا حکم آیا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ تھوڑا سا اور جہاد کا حکم نہ آتا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ پہلے تو تم تمنا کرتے تھے، اب تمنا نہیں کر رہے ہو، تو اسی لیے سستی مت دکھاؤ. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اچھا، فلما، پھر جب، کتبہ، فرض ہو گیا، علیہم، ان کے اوپر، قتال یعنی لڑنا، اذا، تو، فریقم، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرنے لگے لوگوں سے. دل میں خیال بھی آتا ہے نا، ارے یار کہیں نقصان نہ ہو جائے. اچھا، جب لائف سیٹ ہو جاتی ہے تو آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اور جب وہ سیٹ نہ ہوا ہو، ظلم و ستم کا سامنا کر رہا ہو، تو اس وقت وہ ہمت رکھ رہا ہوتا ہے. یخشون الناس، تو وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے، کخشیت اللہ، ایسے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او یا اشد، زیادہ، خشیہ، ان کا ڈر بڑا ہوا تھا. وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما، کیوں، کتبنا، کتبتا، آپ نے فرض کر دیا، علینا، ہمارے اوپر، قتال یعنی جہاد کو، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، آپ نے مؤخر کر دیا، الی اجل، قریب، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اگر تھوڑا سا اور یہ ڈیلے ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، قلیل، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقا، ان لوگوں کے لیے، لمن اتقا، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ولا تظلمون، اور یہ آخرت، دنیا کے اندر جو بھی احکام ہم لوگوں کو مل رہے ہیں کہ یہ چھوڑو، یہ اپناؤ، حرام سے بچو، حلال اختیار کرو، تو دنیا میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. تو اللہ فرما رہا ہے، ولا تظلمون، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی، یعنی اتنا سا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. چلیے آگے دیکھیے. اب دنیا کے اندر تم چاہیں جیسے رہو، لیکن مرنا تو طے ہے ایک دن. کتنے ہی عیش و آرام میں زندگی گزار لو تب بھی مرنا ہے، موت سے تو نہیں بچ سکتے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ جہاد کرو گے، دشمنوں سے مقابلہ کرو گے، ظالموں کو ظلم سے روکو گے. اچھا، اس بات کو بھی آپ لوگ بار بار سمجھ لیں کہ جہاد کا لفظ جو میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو دکھایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے. جہاد کی ڈیفینیشن ہی وہ نہیں ہے جو دکھائی جاتی ہے کہ بے قصوروں کو مارو. یہ تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کے برابر، اور ایک انسان کی جان چلی جائے ناحق تو یہ پوری انسانیت کے جان جانے کے برابر ہے. تو اس درجے اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدر بیان فرمائی ہے. جس قرآن میں انسان کی اتنی قدر بیان کی گئی ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں لوگوں کو مار دھاڑنے کا حکم دیا گیا ہو؟ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلایا جاتا ہے. جہاد کہتے ہیں ظالم کو روکنا، ظلم کا مقابلہ کرنا. کوئی اب دیکھیں، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ ظلم ہو تو ظلم کو روکو، غلط ہوتا ہوا مت دیکھو، بس اسی کا نام جہاد ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت تو آ کے رہے گی، تم چاہیں کتنے ہی مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تو آ کے رہے گی۔ چلیے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تو تم کو آ پکڑ کر رہے گی، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، ہے نا۔ اینا، جہاں کہیں بھی، ما تکونوا تم لوگ رہو، یدرککم تم کو پکڑ لے گی موت، الموت موت، ولو کنتم اگرچہ تم لوگ فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ قید ہو جاؤ، ہے نا، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور تکلیف دہ بات پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ منافقین جو تھے نا، ان کا معمول یہ تھا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو منافقین تھے، جو دکھاتے تو یہ تھے کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں، لیکن دل میں حضور سے نفرت رکھا کرتے تھے۔ تو جب کوئی اچھی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی خراب بات پیش آ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ پیغمبر کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو اور ان کے جو کام ہوتے تھے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغمبر جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، پیغمبر کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بات سمجھیں گے۔ ان یہودیوں کو، ان منافقین کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہے آسمانی کتابیں آلریڈی ان کے پاس پہلے سے ہیں، پہلے کے پیغمبروں کی تعلیمات ان کے پاس ہے، پھر بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بات کو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے، وَإِن، اور اگر تُصِبْهُمْ ان کو پہنچتی ہے، حسنۃ کوئی اچھی بات، یقولوا تو وہ کہتے ہیں، ہذہ کہ یہ تو من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان کو کوئی بات پہنچتی ہے، سیئۃ بری بات، یقولوا تو وہ کہتے ہیں، ہذہ کہ یہ تو من عندک آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے کلن، ہر ایک چیز، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لی، کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء القوم ان لوگوں کو، لا یکادون ایسا لگتا ہے، یفقہون کہ یہ سمجھیں گے نہیں، حدیثہ بات کو۔ آگے دیکھیے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھ کو جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت پیش آتی ہے وہ تیری ذات کے سبب سے ہے نا، انسان کے اعمال کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو بکواس باتیں کرتے ہو نا، کہ اچھی بات ملی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اور بری بات تو پیغمبر کی طرف سے۔ ارے بھائی، ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہاں انسان کے اوپر کوئی اللہ کی نعمت ہو تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ دے رہا ہے، ورنہ ہم نعمت کے مستحق کہاں ہیں؟ ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں تو بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کی کوئی نعمت مل رہی ہے تو اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی خراب بات ہماری لائف میں پیش آ جائے تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اوپر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے نا۔ دیکھیے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دیکھیے، ما جو اصابک آپ کو تمہیں پہنچتی ہے، من حسنۃ کوئی اچھائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے۔ وما، اور جو کچھ اصابک تمہیں پہنچتا ہے، من سیئۃ یعنی کوئی برائی خراب بات، فمن نفسک تو وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہ لوگ مانتے نہیں تھے، ہٹ درمی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے پیغمبر کی، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے، للناس لوگوں کے لیے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے ان کو بتانا، یہ مانے نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ اللہ
شہیدہ گواہ کے طور پر، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آخرت کے میدان میں سب چیزیں ان کے خلاف ہو جائیں گی اور یہ جھٹلا نہیں پائیں گے پھر اس کو۔ آگے دیکھیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا، اور جو روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پیغمبر کا کہنا ماننا پڑے گا، پیغمبر کا کہنا مانے بغیر اللہ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، ان کے اوپر ان کے لیے بھی یہ آیت دلیل ہے کہ دیکھو حدیث حجت ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ پیغمبر کی مانو گے تو اللہ کی مان رہے ہو تم، یہ مانا جائے گا، پیغمبر کی نہیں مانو گے تو اللہ کی بھی نہیں مان سکتے تم۔ تو حدیث حجت ہے، حدیث کو فالو کیے بنا آپ قرآن کو فالو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، من یطع الرسول، من جو یطع اطاعت کرتا ہے رسول کی، فقد تو اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو روگردانی کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، فما ارسلناک، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان بنا کر، یعنی وہ ان سے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی ایمان لے کے آئے تو اسی کا فائدہ ہے، نہ لے کے آئے تو آپ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اب یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کا کہنا مان رہے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور جب حضور کے پاس سے جاتے تھے تو حضور کے خلاف مشورے کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پول پٹیاں کھول رہا ہے کہ پیچھے جاتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، حضور کے سامنے کچھ اور بات کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ یہ مشورہ کرتے ہیں نا، آگے اپنے چپ چاپ سے جا کے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کو بتایا جائے گا۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ انسانی کلام ہے اور یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ آسمانی کتاب نہ ہوتی اور اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کسی انسان نے اس قرآن مجید کو لکھا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا، کیونکہ انسان کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، کبھی غصے میں ہے، کبھی محبت میں ہے۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، 23 سال میں آپ دیکھو انسان کی طبیعت کتنی ڈاماڈول ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی رائٹر کی کتاب کو پڑھو گے تو 23، 20، 25 سال کے عرصے میں جو کچھ اس نے کتابیں لکھی ہیں، تو کبھی کچھ کہتا ہے وہ، کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس کی کتابیں پڑھ لو آپ ایک ہی رائٹر کی، تو الگ الگ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، 5 سال بعد اس کا موڈ کچھ اور ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، اپنے ہی جو اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس میں چینجنگ کر دیتا ہے، کہہ رہے یار پہلے میں ایسے سوچ رہا تھا ویسا ہے۔ لیکن قرآن میں آپ دیکھو تو کوئی اختلاف ہی نہیں پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے دیکھیے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا حکم قبول ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی بات کے برخلاف رات میں مشورہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ ان کے رات کے مشورے کو لکھ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لہذا آپ ان سے پہلو تہی برتیے، یعنی آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ یعنی منافقین، طاعہ، کہ ہمیں آپ کا حکم قبول ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، بَرَزُوا، وہ باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، ایک سیکنڈ ذرا میں کال ریسیو کر لوں۔ فَإِذَا، پھر جب، بَرَزُوا، یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا مشورہ کرتا ہے، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی، اس بات کے خلاف، تقول، جو یہ کہہ رہے تھے، ہے نا۔ واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، وہ مشورے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فاعرض، تو آپ اعراض کیجئے، درگزر کیجئے، عنہم، ان سے۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھیے، علی اللہ، اللہ پر، یعنی آپ ان کی فکر مت کیجئے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ وکفا باللہ، اور اللہ کافی ہے، وکیلا، کام بنانے کے لیے۔ آگے دیکھیں،
افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف یہ لوگ پاتے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ افلا، تو کیوں نہیں، یتدبرون یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں۔ وَلَوْ كَانَ، اگر یہ من عندی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا کلام ہوتا، لوجدوا، تو یہ لوگ پاتے، فیہ، اس کے اندر، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہوتا کیا تھا کہ مدینہ کے اندر جب کوئی خبر آتی تھی تو بعض کمزور مسلمان اور منافقین جو ہے نا تحقیق کیے بغیر ان خبروں کو پھیلا دیتے تھے، تو اس سے جو ہے نا اسلامی حکومت کا جو ہے نا تھوڑا سا نقصان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی خبر مت پھیلاؤ۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے میں سے ذمہ داروں تک پہنچا دیتے تو ان میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی تحقیق کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے سوا تم تو شیطان کی پیروی کر ہی لیے ہوتے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل مت کرو۔ اسی کو اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی بیان فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ تو ہمیں پہلے بات کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کے بعد آگے شیئر کرنا چاہیے، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ وَإِذَا، اور جب، جاءہم، ان کے پاس آتی ہے، امرم، کوئی خبر، من الامن، امن کی، او الخوف، یا کوئی خوف کی، ڈرانے والی خبر یا خوشی کی خبر، اذاعوا بی، تو وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ، اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے، یعنی اور اگر وہ اس کو پہنچا دیتے، الی الرسول، رسول تک، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور ذمہ داروں تک، منہم، ان میں سے ذمہ دار لوگوں کو خبر پہنچاؤ پہلے، لَعَلِمَهُ، تو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو تحقیق کرنے والے ہیں، منہم، ان میں سے، تو تحقیق کرنے والے تحقیق کریں گے، بتائیں گے ہاں یہ خبر ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد خوب پھیلاؤ۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمْ، تو تم اتباع کر لیتے، شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں صحیح غلط، ہے نا، ورنہ شیطان تو تمہیں کب کا گمراہ کر چکا تھا۔ آگے دیکھیے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، آپ صرف اپنی ہی ذات کے ذمہ دار ہیں، ہے نا، آپ صرف اپنی ہی ذات کے ذمہ دار ہیں، اور مسلمانوں کو جہاد کرنے کی تاکید کیجئے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی یلغار کو روک دے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت اور سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ جب شوال 3 ہجری میں احد کی جنگ جو ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں کا خوب نقصان ہوا تھا، اور کفار مکہ جو تھے نا وہ گداگد تھے، ایک دم دکھا رہے تھے طاقت اپنی کہ دیکھو ہم نے تمہیں ہرا دیا، اتنا نقصان پہنچا دیا۔ تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو بدر میں دوبارہ جنگ کا چیلنج کیا، اور ان کا چیلنج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے احد میں مسلمانوں کو شکست دی ہے تو مسلمان ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ آپ نکلو اور کسی سے جو خاص صحابہ میں ان سے کہو اور اعلان لگا دو، جو آپ کے ساتھ جانا چاہے گا وہ جائے گا، اور جو نہیں جانا چاہے گا وہ نہیں جائے گا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں دوبارہ بدر کی طرف روانہ ہوئے، ہے نا۔ تو
اس وقت جو ہے نا وہ احد کا زخم بھی تازہ تھا، کیونکہ احد میں ابھی نقصان ہوا تھا، اسی لیے جو ہے نا اس موقع پر منافقین کے علاوہ کچھ کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے وہ بھی اس نئے جنگ کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح تیار تھے۔ تو ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ اکرام تیار ہوئے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شعبان 4 ہجری میں بدر تشریف لے گئے اور 8 دنوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ مکے والے آئے نہیں تو جنگ ہوئی نہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان آئیں گے نہیں، جب مسلمان پہنچ گئے تو ان کو لگا کہ ارے یہ تو ابھی بھی کمزور نہیں پڑے ہیں، ٹھیک ہے چلیے۔ فقاتل، تو آپ قتال کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا تکلفو، آپ مکلف نہیں ہیں، الا نفسک، مگر خود کے، ہے نا، یعنی آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، کوئی فالو آپ کو کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ وحرز المؤمنین، اور مسلمانوں کو ابھاریے۔ عسى اللہ، اچھا قریب ہے کہ، امید ہے کہ ان یکف، اللہ روک دے گا، باس الذین کفروا، کافروں کی لڑائی کو، واللہ، اور اللہ، اشد باس، زیادہ سخت ہے نا لڑائی میں، واشد، اور زیادہ سخت ہے تنکیلا، سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس نیکی کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی اچھی چیز کی آپ سفارش کرو، اچھے آدمی کی سفارش کرو تو اجر تمہیں بھی ملے گا، اور برے لوگوں کی سفارش کرو گے، برے کام کی سفارش کرو گے تو تم بھی برے کام میں شامل ہوگے، ہے نا۔ دیکھیے من یشفع، اور جو شخص سفارش کرے، شفاعتاً حسنتاً، کوئی اچھی چیز کی، یکن لہ، تو اس کے لیے ہوگا نصیب منہا، اس میں سے ایک حصہ۔ ومن یشفع، اور جو شخص سفارش کرے، شفاعتاً سیئۃً، بری چیز کا، یکن لہ، تو اس کے لیے ہوگا کفل منہا، اس میں سے حصہ، ہے نا، اس میں سے بوجھ۔ وکان اللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، مقیتا، قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا جی، اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سلام، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اچھے سے دو، ہے نا، یا اتنا ہی جواب دے دو جتنا اس نے آپ کو سلام کیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو سلام کیا جائے تو تم سلام کا اس سے بہتر جواب دو یا وہی لوٹا دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، بے شک اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع ضرور فرمائے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام میں پہل کرنا یہ افضل ہے۔ دیکھیے وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُم، تم کو سلام کیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو سلام کیا جائے، فَحَيُّوا، تو تم اس سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر انداز میں، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی جیسا جواب دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم، السلام علیک، آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا۔ ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کا یا تو ویسے ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اور بھی دعائیں دے سکتے ہیں،
لیکن سلام بس اتنا ہی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کے آگے پھر کچھ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ردوہا، یا ویسا ہی جواب لوٹا دو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کلی، ہر چیز پر، حسیبہ، حساب لینے والا ہے، اللہ، اللہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیجمعنکم، اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے، حدیثہ، بات کے اعتبار سے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے مقابلے کا سچا۔ اللہ جو ہے وہ، اللہ کی بات سچی، اللہ کا کلام سچا، تو جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آج کا رکوع بڑا تھا، اسی لیے آج ٹائم بہت لگ گیا ہے نا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔